یسألونک عن الخمر والمیسر. اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا. کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کوئی منفعتیں بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے. بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو. اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی. یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں. وہ تو ہے میں سے غرض نشات ہے کچھ روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اور میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا. شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے. He doesn't want to see the facts. مواجہہ کرنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہے bitter facts of life کو. تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اور جوا بھی محنت کی نفی ہے. چانس، داؤ لگاؤ. ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑھی چلا رہا ہے، وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے. اور ایک داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے. تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو. اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو. کتنا خرچ کرے، کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے. فرمایا قول العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو. نہیں، ضرورتیں اپنی پوری کرو. پھر جو اب تمہارے پاس ہے، اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمیونسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو. ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عفو، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے، یہ سرپلس ویلیو ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دو. اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے، میں بچا کے رکھوں. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں، کیا ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اسے میں دے دوں. اس انفاق پر پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو فی الدنیا والآخرہ. تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں. اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے. گھر گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے. تو تفکر فی الدنیا والآخرہ، آخرہ کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں ریشیو پروپورشن رہنی چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے.